ایج گائیڈ شمال مشرقی الینوائے اسٹیٹ ہیلتھ انشورنس اسسٹنس پروگرام یا شپ کا حصہ ہے جو میڈیکیئر اور میڈیکیڈ مستفیدین کے لیے مفت غیر جانبدارانہ مشاورت فراہم کرتا ہے۔ ایج گائیڈ اور اس کے شراکت دار اداروں کے پاس شپ کونسلرز ہیں جو آپ کو ان پیچیدہ پروگراموں میں گشت کرنے میں مدد کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہیں کہ آپ اور آپ کے پیاروں کے پاس صحت کی کوریج ہو جو بہترین کام کرتی ہے۔ اب آئیے اس بات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور جب آپ میڈیکیئر میں نئے ہوں تو آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے۔ جب آپ میڈیکیئر میں نئے ہوں تو یہ جاننا مشکل ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہاں سے شروع کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کون سے سوالات پوچھنے چاہیے۔ بہت سی معلومات اور وسائل آپ کو دستیاب کرائے جائیں گے، لیکن یہ سیکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کا میڈیکیئر اندراج کا عمل کئی عوامل پر منحصر ہے، مختلف ہو سکتا ہے، لہٰذا اس بات کا اندازہ ہونا اچھا ہے کہ کیا توقع کی جائے۔ شروعات کرنے کے لیے ایک اچھا نکتہ یہ جاننا ہے کہ آپ میڈیکیئر میں کس طرح اندراج کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ پہلے ہی جانتے ہوں گے، زیادہ تر لوگ میڈیکیئر کے اہل ہوتے ہیں جب آپ 65 سال کے ہوتے ہیں۔ 65 سال سے کم عمر کے افراد اور معذوری کے طور پر اہل افراد میڈیکیئر میں بھی اندراج کر سکتے ہیں۔ عام طور پر آپ خود بخود میڈیکیئر پارٹ اے اور پارٹ بی میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو اندراج کرنے کے لیے کارروائی کرنی پڑ سکتی ہے۔ میڈیکیئر میں اندراج سوشل سیکیورٹی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ سوشل سیکیورٹی تجویز کرتی ہے کہ آپ میڈیکیئر کے لیے سوشل سیکیورٹی ویب سائٹ پر درخواست دیں، لیکن آپ کاغذی فارم پر کر کے انہیں سوشل سیکیورٹی کے دفتر لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 65 سال کی عمر میں سوشل سیکیورٹی فوائد حاصل کرنے کا انتخاب کیا ہے تو آپ خود بخود میڈیکیئر میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو 65 سال کی عمر میں سوشل سیکیورٹی کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے تو آپ کو میڈیکیئر میں داخلہ لینا ہوگا۔ ہم کچھ حالات کا جائزہ لیں گے جہاں اندراج خودکار نہیں ہے اور آپ کے پاس انتخاب ہوں گے۔ میڈیکیئر ویب سائٹ medicare.gov وہ جگہ ہے جہاں آپ میڈیکیئر پرسکرپشن ڈرگ پلان کا موازنہ اور خریداری کر سکتے ہیں۔ medicare.gov آپ کو ہر اس منصوبے کا موازنہ کرنے کی اجازت دے گا جو آپ کے لیے دستیاب ہے، اور آپ میڈیکیئر سائٹ سے براہ راست سائن اپ کر سکتے ہیں۔ آپ میڈیکیئر ایڈوانٹیج پلان کا موازنہ اور اندراج medicare.gov پر بھی کر سکتے ہیں۔ میڈیکیئر پلان میں اندراج کرنے کے لیے آپ سائن اپ کرنے کے لیے براہ راست انشورنس کمپنی کو کال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے اجر کے ذریعے صحت کی کوریج حاصل ہے تو آپ اسے رکھ سکتے ہیں اور میڈیکیئر میں رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی صحت کوریج شریک حیات کے اجر کے ذریعے ہے تو بھی یہی قواعد لاگو ہوتے ہیں۔ آپ کو صرف میڈیکیئر پارٹ اے میں اندراج کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ آپ کے پاس اپنے اجر یا شریک حیات کے ذریعے کوریج ہے اور حصہ اے زیادہ تر لوگوں کے لیے مفت ہے۔ کچھ اجروں کو یہ مطالبہ کرنا پڑ سکتا ہے کہ آپ پارٹ اے میں داخلہ لیں، یہاں تک کہ جب آپ ان کے منصوبوں کے تحت آتے ہیں۔ اگر آپ کے اجر کے پاس 20 یا اس سے زیادہ ملازمین ہیں اور آپ اجر فراہم کردہ گروپ ہیلتھ پلان میں داخل ہیں تو آپ میڈیکیئر پارٹ بی میں رجسٹریشن مؤخر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پارٹ بی میں رجسٹریشن مؤخر کرنے کے اہل ہیں تو آپ کوریج کے لیے اضافی ادائیگی سے بچ سکتے ہیں، اور جب تک آپ اجر کے منصوبے کے تحت آتے ہیں آپ کو جرمانہ نہیں کیا جائے گا۔ زیادہ تر معاملات میں آپ کا اجر گروپ ہیلتھ پلان، بنیادی انشورنس اور میڈیکیئر سیکنڈری ہوگا۔ اگر آپ کے اجر کے پاس 20 سے کم ملازمین ہیں تو میڈیکیئر آپ کا بنیادی بیمہ ہوگا۔ جب آپ پارٹ بی میں اندراج کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو جب آپ سائن اپ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اضافی ادائیگی کر کے آپ کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔
اگر آپ پارٹ بی میں رجسٹریشن مؤخر کرنے کے اہل نہیں ہیں اور آپ اندراج نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو پارٹ بی کے لیے سائن اپ کرنے سے پہلے جانے والی ہر 12 ماہ کی مدت کے لیے 10% جرمانہ کیا جائے گا. آپ کو ساری زندگی جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. اگر آپ سائن اپ نہیں کرتے تو آپ پارٹ ڈی جرمانے کے ذمہ دار بھی ہو سکتے ہیں. پارٹ ڈی جرمانہ پارٹ بی سے مختلف ہے کہ آپ کو ہر ماہ کے لیے 1% جرمانہ کیا جاتا ہے. آپ کو ادویات کے منصوبے کے تحت احاطہ نہیں کیا جاتا ہے جب تک آپ کے پاس پارٹ ڈی پلان ہے. یہ جرمانہ بھی آپ کے ساتھ رہے گا. کم آمدنی والے افراد اس فائدے کے لیے اہل ہو سکتے ہیں جو آپ کو ان سزاؤں سے مستثنی قرار دیتا ہے. آپ اس بارے میں بعد میں مزید سنیں گے. آپ کا ابتدائی اندراج مدت وہ ہے جب آپ منصوبہ بندی شروع کر سکتے ہیں اور اپنی میڈیکیئر کوریج کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اپنی میڈیکیئر فوائد قائم کرنے کے لیے کل 7 ماہ ہیں. ابتدائی اندراج کی مدت آپ کی سالگرہ کے مہینے سے 3 ماہ پہلے شروع ہو جاتی ہے جس میں آپ کی سالگرہ کا مہینہ بھی شامل ہوتا ہے اور آپ کی پیدائش کے مہینے کے بعد مزید 3 ماہ تک جاری رہتا ہے. زیادہ تر لوگوں کے لیے آپ کی میڈیکیئر پارٹ اے اور پارٹ بی کوریج آپ کی سالگرہ کے مہینے کے پہلے دن شروع ہوگی. اگر آپ کی سالگرہ مہینے کے پہلے دن آتی ہے تو آپ کی کوریج 65 سال کی عمر سے پہلے کے مہینے سے شروع ہوگی. جب آپ اپنی سالگرہ کے مہینے سے پہلے کوریج میں اندراج کرتے ہیں تو آپ کی کوریج اس مہینے کا آغاز کرے گی جس ماہ میں آپ کے میڈیکیئر فوائد شروع ہوں گے. اگر آپ اپنی سالگرہ کے مہینے یا اس کے بعد کسی منصوبے میں داخلہ لیتے ہیں تو اگلے مہینے میں کوریج شروع ہو جائے گی. ہر سال میڈیکیئر اوپن رجسٹریشن کی مدت 10 اکتوبر سے شروع ہوتی ہے اور 7 دسمبر کو ختم ہوتی ہے. اس دوران آپ اپنا پارٹ ڈی نسخہ دوا منصوبہ تبدیل کر سکتے ہیں یا اپنے میڈیکیئر ایڈوانٹیج پلان میں داخلہ لے سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں. اوپن انرولمنٹ کی مدت کے دوران آپ کی میڈیکیئر کوریج میں تبدیلیاں 1 جنوری سے لاگو ہوں گی. اگر آپ پہلے ہی میڈیکیئر ایڈوانٹیج پلان میں داخلہ لے چکے ہیں تو آپ کو میڈیکیئر ایڈوانٹیج انرولمنٹ کے دوران تبدیلیاں کرنے کی اجازت ہے جو 1 جنوری سے 31 مارچ تک ہوتا ہے. آپ ایک مختلف میڈیکیئر ایڈوانٹیج پلان میں تبدیل کرنے یا اپنے ایڈوانٹیج پلان کو چھوڑنے اور اصل میڈیکیئر پر سوئچ کرنے کے قابل ہیں. آپ کی کوریج میں تبدیلیاں اگلے مہینے میں لاگو ہوں گی. زندگی بدلنے والے کچھ حالات کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خصوصی اندراج مدت کے اہل ہوں جو آپ کو اپنی صحت کی کوریج میں اندراج کرنے یا تبدیلیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے. اگر آپ خصوصی اندراج مدت کے لیے اہل ہیں تو آپ کو اپنی کوریج کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے میڈیکیئر اوپن انرولمنٹ مدت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالات کی چند مثالیں جو آپ کو خصوصی اندراج مدت کے لیے اہل کرتی ہیں، ان میں صحت کی دیگر کوریج کا نقصان، اپنے کوریج ایریا سے باہر جانا یا میڈیکیڈ کے اہل ہونا شامل ہیں. جب آپ کوریج کھو دیتے ہیں یا اپنے کوریج ایریا سے باہر منتقل ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس نئے پلان میں داخلہ لینے کے لیے پورے 2 ماہ ہوتے ہیں. اگر آپ میڈیکیڈ کے اہل ہیں تو آپ جنوری میں شروع ہونے والے ہر 3 ماہ میں 3 بار اپنی کوریج بھی تبدیل کر سکتے ہیں. ایسے کئی دیگر معاملات ہیں جہاں آپ خصوصی اندراج مدت کے اہل ہیں. لہٰذا جب آپ کی صحت کی کوریج تبدیل ہو رہی ہو تو شپ کونسلر سے بلا جھجک رابطہ کریں. اگر آپ نے میڈیکیڈ سے آغاز کیا ہے اور آپ میڈیکیئر کے اہل ہیں تو آپ دونوں حاصل کر سکتے ہیں. میڈیکیئر آپ کا بنیادی بیمہ اور میڈیکیڈ سیکنڈری ہوگا. میڈیکیڈ اس سروس تک آپ کا احاطہ کرتا رہے گا جو میڈیکیڈ کے تحت آتی ہے. میڈیکیئر اور میڈیکیڈ
دونوں ہونے سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کی اپنی لاگت 0 یا بہت کم ہو۔ میڈیکیڈ کے لیے کوالیفائی کرنا آپ کو دیگر فوائد کا حق دیتا ہے جو آپ کو میڈیکیئر کے اخراجات میں بچت کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اضافی مدد، کم آمدنی سبسڈی پروگرام، آپ کو پارٹ ڈی نسخہ پلان پریمیم اور کوپے پر رعایت دیتا ہے۔ آپ ان منصوبوں کے اہل ہوں گے جن میں $0 ماہانہ پریمیم ہو اور آپ کے نسخوں کی لاگت کی حد مقرر کی جائے گی۔ اضافی مدد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوالیفائی کرنے کے لیے آمدنی اور اثاثوں کی حد کو پورا کریں، لیکن جب آپ میڈیکیڈ کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ خود بخود اضافی مدد کے اہل ہو جاتے ہیں۔ میڈیکیئر بچت پروگرام میڈیکیئر پارٹ بی ماہانہ پریمیم کے لیے ادائیگی میں مدد کرتے ہیں اور یہ کٹوتی اور شریک ادائیگی کے لیے بھی ادائیگی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ اگر پہلے ہی میڈیکیڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں تو آپ کو اس فائدے کے لیے درخواست دینے کے لیے درخواست بھرنی ہوگی۔ ایک شپ کونسلر آپ کو درخواست دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہاں ایج گائیڈ میں ہمارے پاس سینئر ہیلتھ انشورنس شپ پروگرام کے کونسلرز ہیں جو میڈیکیئر کے ذریعے آپ کے ہیلتھ انشورنس کے اختیارات کو نیویگیٹ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور میڈیکیئر کے اخراجات میں بچت کے طریقے تلاش کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ سینئر ہیلتھ انشورنس پروگرام میڈیکیئر مستفیدین اور ان کی دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے ایک مفت ریاست گیر ہیلتھ انشورنس کونسلنگ سروس ہے۔ آپ کو شپ کونسلر سے بات کرنے یا مقامی معاونت کے لیے ہمارے عمر رسیدہ اور معذوری وسائل نیٹ ورک شراکت داروں میں سے کسی سے رابطہ کرنے کے لیے فون نمبر 800-528-2000 پر ایج گائیڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔